बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ को आज एक रिलीफ मिला है और इन्होंने ये वो ऑनरेबल जज साहब हैं जो पहले जिनका लाहौर से तबादला हो गया था और उसके बाद इमरान खान के दौर में, और वो मरीम नवाज़ वगैरह के जब केसेस थे, चौधरी शुगर मिल केसेस और वो सारी चीज़ें उस वक्त, और फिर उसके बाद जिन जजेस के पास केस था वो जज जवाद उल हसन साहब थे और उन्होंने इन केसेस को देखा था और बड़े सख्त शरीफ ख़ानदान के हवाले से उनके जो हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ भी एक कार्रवाई का उन्होंने हुक्म दिया था जब वो जेल में थे। फिर जो नसीम विरक साहब के पास केसेस आ गए थे, जो आमदन से ज़्यादा सासाजात केस है शहबाज शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, उस पर, और वो भी बड़े तगड़े जज थे और उन्होंने भी वो जितना अरसा रहे उन्होंने कानून, और आपको याद होगा कि ये जजेस को तब्दील किया था साबिक चीफ जस्टिस कासिम खान ने, और 4 से 5 माह तक नए जज ही तैनात नहीं किए थे, जिनकी वजह से इनके केस रुके रहे थे। और इनको बहुत पहले से पता था कि हम अपने केस रोक के रखेंगे और हम इनको फैसलों तक नहीं जाने देंगे तो हमें आगे से रिलीफ मिल जाएगा। अब हुआ क्या कि दोबारा वही जज साहब आए और उनके अदालत में ये केस ट्रांसफ़र हुआ और शहबाज शरीफ को आज रिलीफ मिल गया। और चूंकि अब नैब अदालत और जो हमारे स्पेशल कोर्ट्स के जजेस हैं वो हुकूमत उनको देखती है और वो सारे मामलात को देखती है, और फिर नैब जो चेयरमैन नैब हैं वो खुद अब वजारत दाखिला के अंडर आ गए हैं, तो उसके बाद फिर इन सारी चीज़ों का क्या जवाब रह जाता है, आज की अहम समात का हवाल मैं आपको बताऊंगा। और साथ आज मरीम नवाज गई थी लाहौर हाई कोर्ट में अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए। पासपोर्ट वापस लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑनरेबल जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है, एक तो मैं आपको नैब का बता देता हूं जो जवाब आया था मरीम नवाज के केस में। आज मरीम नवाज ने एक तकरीर की और मरीम नवाज कहती हैं कि मैंने ना तो नैब तरमीमी बिल के तहत कोई रिलीफ लिया है, और वो कहती हैं कि मेरे साथ जो जुल्म होता रहा, 57 दिन मुझे हिरासत में रखा गया और इतने महीने मैं जेल में रही, तो वो जो सज़ाए मौत के कैदियों की चक्की में, और उन्होंने कहा कि काश उस दिन इमरान खान वो देख लेते। एक बात मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जो जो मौत की चक्की जानते हैं या जिन्होंने उसके बारे में पढ़ा है, हम तो जेल मैनुअल में पढ़ा हुआ है कि जेल की चक्की से क्या मुराद होता है, और फिर शहबाज गिल के साथ जो इन्होंने एक रात उसको जेल की चक्की में रखा था, मरियम नवाज को शायद अंदाज़ा नहीं है कि जेल की चक्की क्या होता है। और जिस प्रोटोकॉल, शाही प्रोटोकॉल को मरियम नवाज शाही की मौत की चक्की कह रही हैं, वो अगर आम पाकिस्तानियों को दिखा दिया जाए तो 80% पाकिस्तानी कहेंगे हम इसी मौत की चक्की में रहना पसंद करेंगे। वो इतना शाही प्रोटोकॉल है उसको, ये मौत की चक्की, और जिसमें ये मरियम नवाज ने खुद कहा कि वो नाइट ड्रेस में थी, और जब उसकी वीडियो बनी, नाइट ड्रेस कहाँ मौत की चक्की में आपको मिलता है, और ये किस दुनिया में रहते हैं और कौम को ये बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। कौम बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। और ये क्योंकि मरियम नवाज की तरफ से आज पासपोर्ट वापसी पर बड़े दावे किए गए हैं, और जिस नैब को ये गालियां देते थे आज वो सारा अच्छा हो गया, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि असल में इनको रिलीफ मिला कैसे है। जैसे नैब जो नैब का पुराना कानून था उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ था मुल्जिम के ऊपर। अब जब अमेंडमेंट आ गई और अपील पेंडिंग थी, तो उसमें फिर अदालत ने सिर्फ इस वजह से कि अब बर्डन ऑफ प्रूफ मरियम नवाज पर नहीं है बल्कि अब बर्डन ऑफ प्रूफ है नैब के ऊपर, सारा केस ट्रायल और फैसला वो था उस डॉक्ट्राइन के ऊपर जो पहले नैब के कानून में था कि ये जो ऑफिशियल फाइनेंशियल करप्शन के केसेस हैं, इस पर बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा दुनिया में कानून है कि वो मुल्जिम या बेनिफिशियरी पर होता है। तो ये जो अदालत ने कहा मरियम नवाज को कि अगर आप अदालत में रोस्टरम के सामने आके भी कह दें कि ये जायदादें मैंने ली है, फिर भी आपको कहेंगे आपको जरूरत नहीं है बोलने की, ये नैब बताएगा कि आपने ली है। भाई चोर कहता है जी कि मैंने ये चोरी की है और ये मैंने जायदाद बनाई है, अदालत कहता है आपने तो बहुत मेहनत से काम किया है ना, आप तो खामोश ही रहें। ये उस बेचारे का कसूर है जिसने इल्जाम लगाया है और अब वो उसके ऊपर साबित करेगा, और वो साबित नहीं कर पाएगा तो अब नए कानून के तहत तो 5 साल सजा भी है, तो कौन केस करेगा। और मरियम नवाज कैसे कह सकती है कि उसको रिलीफ नहीं मिला। क्या ये हकीकत नहीं है कि पहले नैब के कानून में जो बर्डन ऑफ प्रूफ था वो था शोल्डर ऑफ द अक्यूज्ड, कि उसकी जो अक्यूज्ड है मुल्ज़म उसके शोल्डर पर था, लेकिन अब नए तरमीमी बिल के बाद वो बर्डन आ गया प्रोसिक्यूशन पर। तो इस्लामाबाद में हाई कोर्ट की जो हेयरिंग हुई है, जो मैंने आपको बताई है और पूरी दुनिया ने बताई है, उसमें क्या था कि अदालत ने कहा नैब ने साबित करना है। तो ये नैब ने जो साबित करना है ये पहले कानून में तो नहीं था, किस कानून के तहत था, ये नए कानून के तहत था। फिर आप कैसे कह सकती हैं
کہ آپ نے نئے ترمیمی بل کے تحت ریلیف نہیں لیا. یہ ایک بڑا طریقے سے ایک واردات ڈالی گئی ہے. اچھا اب اس میں جو میں حیران ہوں, ہمارے جو عام کیسز ہوتے ہیں سول کیسز, اس میں جب دعویٰ فائل کیا جاتا ہے اور جواب دعویٰ آتا ہے تو جو ہمارے ہاں جو لوکل عدالتیں ہیں بیکورڈ علاقوں میں, وہاں پر جو وکیل کی جگہ منشی کیس تیار کرتے ہیں. اب وہ جو منشی جواب لکھتے ہیں تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ جی پیرا نمبر 1 درست ہے, پیرا نمبر 2 غلط ہے. جو پیرا ٹھیک ہوتا ہے اس کی آگے ایکسپلینیشن نہیں کرتے بھئی کیوں غلط ہے یا کیوں درست ہے. انہوں نے نا ایک صفحے کا جواب دعویٰ تیار کرنا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کے بیچاروں کے کیسز برباد ہو جاتے ہیں, اور بعد میں عدالتیں تو اس کو نہیں تسلیم کرتی جب ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک معاملہ آتا ہے کہ یہ کیا جواب ہے. لیکن کیا لکھا ہوتا ہے, جو فقرہ نمبر 1 ہے وہ غلط ہے, فقرہ نمبر 2 درست ہے, فقرہ نمبر 3 غلط ہے. اب یہ نیب کا جواب ہے مریم نواز کی اپیل میں, content of para number 1 are not denied, content of para number 2 are not denied, content of para number 3 are not denied, contents of para number 4 are not denied. یہ پوری جو مریم نواز کی درخواست ہے, نیب کا جواب یہ ہے کہ اس کو ہم رد نہیں کرتے, اس کا انکار نہیں کرتے, جو مریم نواز فرما رہی ہیں حق فرما رہی ہیں, ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے. یہ میں آپ کو آفیشیل نیب کا جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ صرف یہ لکھا ہوا ہے contents of para number 4 are not denied, contents of para number 5 are not denied. یہ نیب نے جواب دیا ہے. اب یہ نیب کا جواب آپ نے پڑھ لیا. اب اس کے بعد جس میں یہ کہا گیا مریم نواز کی طرف سے کہ جی میرا فنڈامنٹل رائٹ تھا, اس کو گول کرتے ہوئے کہا جی کہ ہاں جی سپریم کورٹ میں فیصلے ہیں, سپریم کورٹ کے اس کے اوپر ججمنٹس بھی ہیں کہ جی اگر کسی کے خلاف کرمنل کارروائی چل رہی ہوگی تو آپ نے اس کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں جو ہے باہر بیرون ملک جانا کون سا فنڈامنٹل رائٹ ہے. فریڈم آف موومنٹ سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کے خلاف کیس ہے اور آپ بیرون ملک چلے جائیں. بیرون ملک جانا کوئی فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. پاکستان کے اندر رہنا جو فریڈم آف موومنٹ کا آرٹیکل ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ود ان پاکستان وہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یا آپ آج کہہ رہی ہیں کہ ایک سرجری ہونی ہے اور سرجری کروانے کے لیے آپ بہت جلد لندن جا رہی ہیں اور خود کہتی ہیں کہ میں لندن سے واپس آ کے مزید فٹ ہو کر سیاست کروں گی, تو یہ کون سی سرجریاں ہیں؟ اور آپ کہتی ہیں کہ یہ میرا جو فریڈم ہے, فریڈم آف موومنٹ اور میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور اس پر ججمنٹ کا حوالہ دے کے کہا جی کہ ہاں جی بالکل ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. بس اتنا کہا ہے, باقی سارا اور ناٹ ڈینائیڈ اور ناٹ ڈینائیڈ اور ناٹ ڈینائیڈ, یہ کہ غلط نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. جو مریم نواز کہہ رہی ہیں وہ درست ہے درست ہے درست ہے. یہ جواب آیا نیب کا. اب آگے عدالت کیا کہہ رہی ہے؟ عدالت کہتی ہے جی کہ یہ سارے پیش ہوئے اور جو مریم نواز کی درخواست تھی وہ پینڈنگ تھی. Despite lapse of 4 years for commencement of investigation inquiry which could not be completed, absence of report under section 173 CRPC is witness of it, and another development of amendment in NAB ordinance. عدالت کہہ رہی ہے کہ نیب آرڈیننس میں اب امینڈمنٹ آ گئی ہے, تو اس نیب آرڈیننس میں امینڈمنٹ کا فائدہ کس کو دیا جائے گا؟ مریم نواز کے لیے. تو اس نے and another development of amendment in NAB ordinance prima facie established that the respondent NAB has lost its grip legitimate right to investigate the matter in hand. Hence there would be no chance of submission of challan in this matter against the petitioner. کہ جی اب تو نیب کا جو معاملہ ہے, نیب تو اس معاملے پر کچھ نہیں کرے گا, اس وجہ سے اب مزید کوئی امید نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی کبھی کیس چلے گا یا چلان ہوگا. In view of the above, the learned Deputy Prosecutor General NAB submits that he is not in position to oppose petitioner's prayer. کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ مریم نواز کی جو پٹیشن ہے اس کو اپوز کرے. اس وجہ سے عدالت نے کہا, آگے عدالت نے یہ پیرا لکھ کے کہ نیب پروسیکیوٹر کہتے ہیں کہ ان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اپوز کرے. ان سچ ایونچویلٹی کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مریم نواز کا جو پاسپورٹ ہے اس کو واپس کر دیا, اور کہتی ہیں کہ میرٹ کے اوپر ان کو اتنا ریلیف مل گیا, ان کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں تھا. اب دوسری طرف یہ تو مریم نواز کا تھا, پھر مریم نواز آج پہنچی ہیں اور ان کو وہ پاسپورٹ جیسے لیا گیا تھا وہ واپس ملا ہے. انہوں نے باقاعدہ وہاں پر رجسٹرار کے آفس میں ویڈیو بنائی ہے, وہ پھر اس کو وائرل کی ہے کہ بہت بڑا جو ہے آج ان کو ایک ریلیف ملا ہے عدالت کی طرف سے. اور دوسری طرف یہ جج ہیں قمر زمان صاحب, یہ پہلے لاہور میں تھے نیب عدالتوں میں, پھر ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا. تو یہ کیسز جج جواد حسن صاحب کے پاس تھے, جواد الحسن صاحب کے پاس نیب عدالت کے, جنہوں نے کہا تھا کہ حمزہ شہباز پیش نہیں ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں بلٹ پروف گاڑی پہ جاؤں گا, میں دوسری عام گاڑی پہ نہیں جاتا. تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ آج وہ گاڑی اویلیبل نہیں ہے. جو مریم نواز موت کی چکی کی باتیں کرتی ہیں, یہ وی وی آئی پی گاڑی پر آتے تھے
اور ان کے لیے باقاعدہ حکومت نے گاڑی دی ہوئی تھی۔ ایک دن گاڑی نہیں تھی، حمزہ شہباز جیل سے عدالت نہیں آئے۔ عدالت نے کہا کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا جی حمزہ شہباز نے کہا کہ میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا، عام گاڑی پر نہیں جاؤں گا، میرے لیے وہی گاڑی منگوائیں، اس وجہ سے ملزم نہیں پیش ہوا، جس پر جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف انکوائری شروع کی گئی تھی کہ آپ اس کو پکڑتے اور لے آتے، آپ کیسے اس کی فرمائش جیسے فرمائش ہے وہ پوری کریں گے؟ تو اس پر پھر کاروائی ہوئی تھی، اور پھر بدقسمتی سے قاسم خان صاحب سابق جو چیف جسٹس تھے انہوں نے اس جج کو ٹرانسفر کر دیا۔ 5 ماہ تک جج نہیں تھے، کیس وہاں پینڈنگ رہے، جس کی وجہ سے یہ آج ریلیف لے رہے ہیں کہ وہ کیسز بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے تھے اور ان کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد نسیم ورک صاحب آئے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آمدن سے زائد اثاثہ جات جو کیس تھا اس میں شہباز شریف ایک دن کی بھی حاضری معافی مانگتے تھے تو عدالت اس کے اوپر اکڑ جاتی تھی، اور عدالت قانون کے مطابق کہتی تھی کہ کیا ہے، آپ نے کیس کو نہیں چلنے دینا۔ بڑے تگڑے طریقے سے وہ جج صاحب چلا رہے تھے، ان کو ٹرانسفر کر کے دوبارہ قمر الزمان صاحب کو بطور نیب جج لاہور لایا گیا۔ ان کی عدالت میں شہباز شریف کے پیراگون کے اور یہ سارے کیسز ٹرانسفر کیے گئے، اور اب اس جج صاحب نے شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کا آج اعلان کر دیا ہے، اور اب شہباز شریف کو کسی کیس میں جو باقی کیس ہیں آشیانہ ہاؤسنگ والا اس میں بھی مستقل حاضری ہے، رمضان شوگر مل کیس واپس ہو گیا ہے، اور آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس میں بھی آج شہباز شریف کو مستقل حاضری معافی۔ اور کیونکہ اب ریلیف کا جو موسم آیا ہے تو حمزہ شہباز نے بھی درخواست دے دی ہے کہ وہ بھی عدالت میں پیش ہونا ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا سفر کرنا، اس وجہ سے انہوں نے بھی مستقل حاضری معافی کی درخواست دی ہے، جس کے اوپر عدالت نے جواب طلب کیا ہے حمزہ شہباز کا۔ ایک دن کی جو حاضری معافی کی درخواست تھی اس کو منظور کیا، اور باقی عدالت نے اس کے اوپر نیب سے جواب طلب کیا۔ نیب یہی کہے گا کہ درست ہے غلط ہے، درست ہے غلط ہے، اور وہ کیا جواب دے گا؟ اب تو میرے خیال میں تو نیب سے جواب مانگنا بنتے ہی نہیں ہے، اور عدالتوں کو بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کیا آپ ایک تاریخ ڈالتے ہیں اور وہیں آپ کہیں تو وہ اپنے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ وہیں ہاتھ سے لکھا آپ کو جواب دے دیں گے کہ جو حمزہ شہباز شریف مریم نواز یا شریف خاندان جو کہہ رہا ہے حق فرما رہا ہے، اور ہمارا اس کے اوپر اب کوئی ہم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈینائی کریں، یہ ہمارا نظام ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے قانون کے مطابق ریلیف لیا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ میں جو امینڈمنٹس کے حوالے سے روزانہ کی بنیادوں پر اب سماعت ہونی ہے، بڑی امید ہے اس سے اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔